عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 9ویں جماعت کی کتاب دور پاس کا نواں سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے ایک انوکھا عجائب گھر۔ انوکھا مینس یونیک، عجائب گھر کہتے ہیں میوزیم کو، ایک یونیک میوزیم۔ تو آئیے وہ یونیک میوزیم، ایک انوکھا عجائب گھر کون سا ہے؟ دیکھیے، سلمان، ہینا اور جاوید اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ وہ کون سی جگہ جہاں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی پرانی سے پرانی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اصل میں ابو نے ان سے وعدہ کیا تھا اگر وہ سب اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تو انہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں وہ پوری دنیا کی تہذیب کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یعنی بچوں سے ان کے ابو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ سے سلمان، ہینا اور جاوید سے اگر تم اچھے نمبر سے پاس ہو گئے تمہیں ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں پوری دنیا کی تہذیب کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اتنے میں امی آ گئی۔ انہوں نے بچوں کو پریشان دیکھا تو ان کی مدد کے لیے کچھ نشانیاں بتاتے ہوئے کہا کہ اس جگہ ہندوستان کے ساتھ ہی پورے ایشیا اور یورپ کے نادر کہتے ہیں انوکھی، نادر چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں چین کے برتن، جاپان کی لاکھ سے بنی چیزیں، نیپال، تھائی لینڈ اور تبت کی لکڑی اور جڑاؤ کام کے نمونے ہیں۔ ان کے علاوہ طرح طرح کے مجسمے، قیمتی پتھر، مینا کاری کے نمونے اور پینٹنگ وغیرہ قابل دید ہیں، یعنی دیکھ لے کم۔ یہ سن کر سلمان نے کہا کہ آپ ہمیں اس جگہ کا نام بتا دیجئے، ہم ابو سے کچھ نہیں کہیں گے۔ امی مسکرائیں اور بولیں کہ وہ آپ کو اچانک اس جگہ لے جا کر حیرت میں ڈالنا چاہتے ہیں، نام بتانے سے سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ پھر یہ بتا دیجئے کہ وہ جگہ ہمارے شہر حیدرآباد میں ہی ہے؟ ہینا نے پوچھا۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، جاوید چلایا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ تینوں بچے کھڑے ہو گئے اور خوشی سے اچھلنے لگے۔ ہمیں معلوم ہے ابو ہمیں کہاں لے جائیں گے، ہینا نے دعویٰ کیا۔ اتنے میں ابو بھی کمرے داخل ہوئے اور سلمان بھاگ کر ابو سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، آپ اب ہمیں حیرت میں نہیں ڈال سکتے۔ ہینا اور جاوید قہقہہ لگایا۔ ابو نے پوچھا، بتائیے ہم آج آپ کو کہاں لے جانے والے ہیں؟ جاوید نے سلمان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ابو سے پوچھا، اچھا اب بتائیے کہ وہاں مغلوں کے زمانے کا کیا کیا سامان ہے؟ ابو نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، وہاں مغلوں کے استعمال کی بہت سی نادر چیزیں ہیں۔ ان میں ایک چھوٹا قرآن مجید ہے جس پر 3 مغل بادشاہوں جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب کے دستخط ہیں۔ یعنی اس میوزیم میں ایک قرآن شریف رکھا ہوا ہے جہاں 3 بادشاہوں یعنی جہانگیر بادشاہ، شاہجہاں اور اورنگزیب کے دستخط ہیں اس قرآن شریف پہ۔ تو کیا وہاں ٹیپو سلطان کا امامہ اور کرسی بھی ہے؟ جاوید نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ابھی ابو نے جواب بھی نہیں دیا تھا کہ ہینا چلائی، آپ ہمیں سالار جنگ میوزیم لے جا رہے ہیں۔ ابو نے راستے میں بچوں کو بتایا کہ پہلے یہ میوزیم 16 دسمبر 1951 کو حیدرآباد میں سالار جنگ کی رہائش گاہ کی دیوان دیوڑی میں قائم کیا گیا تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ نے 1961 میں ایک قانون پاس کر کے اس عجائب گھر کو قومی سطح کا ادارہ بنا دیا۔ 1968 میں یہ عجائب گھر یعنی میوزیم ایک 4 منزلہ عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ ابو کی بات ختم ہونے پر سلمان نے پوچھا، یہ میوزیم کس نے بنوایا تھا؟ ابو نے جواب دیا، اس میوزیم میں سالار جنگ خاندان کے 3 پشت کا جمع کیا ہوا ساز و سامان ہے، جس میں
سالار جنگ سوئم نواب میر یوسف علی خان کا اہم رول تھا۔ اسی لیے یہ بات مشہور ہے کہ میوزیم دنیا بھر میں کسی ایک شخص کا جمع کیا ہوا فنون لطیفہ کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، یعنی تہذیب، تمدن کی اور تاریخی چیزیں یہاں جمع ہیں۔ میوزیم میں داخل ہوتے وقت امی نے بتایا کہ یہاں موجودہ چیزیں سالار جنگ کے ذریعے جمع کیے گئے سرمایے کا صرف آدھا حصہ ہے۔ کچھ حصہ ان کے ملازمین لے گئے، کچھ حصہ میوزیم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے وقت کھو گیا یا غائب کر دیا گیا۔ ابو نے کہا یہ سرمایہ دنیا کی مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتا ہے، ان میں سندھ، مصر، میسوپوٹامیہ، یونان کی تہذیبیں خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ میوزیم میں دنیا بھر سے لائی گئی تقریباً 43,000 چیزیں رکھی گئی ہیں، جن کا تعلق الگ الگ فنون سے ہے، یعنی الگ الگ کلچر اور تہذیب سے 43,000 چیزیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ دنیا میں کتنی تہذیبیں ہیں اور ان کا رنگ ڈھنگ کس طرح رہنا سہنا ہے۔ اس کے علاوہ 50,000 کتابیں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہاں 50,000 ایسی کتابیں جو اب دستیاب نہیں ہیں وہ بھی وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد قلی قطب شاہ کی دیوان بھی ہے، جسے گولکنڈہ کے شاہی کتب خانے سے لایا گیا ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے شاعری کی کتاب لکھی تھی، دیوان لکھی تھی، وہ بھی اسی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سب میوزیم دیکھنے لگے۔ یہاں ہر قسم کی چیزیں کے لیے الگ الگ کمرے، گیلریاں بنائی گئی ہیں۔ ایک گیلری میں مجسمے، دوسرے میں قیمتی پتھر، تیسرے میں برتن وغیرہ ہیں۔ اسی طرح ایک گیلری میں صرف گھڑیاں اور گھنٹے، ایک میں کپڑے اور ایک میں ہاتھی دانت کا سامان رکھا ہے۔ ایک کمرے میں سالار جنگ کی ذاتی اشیاء کی بھی نمائش کی گئی ہیں۔ ان میں ان کے پیش کیے جانے والے تغمے، زرد روزی کی شیروانی، خوبصورت مسند۔ اسی کمرے میں سالار جنگ سوئم میر یوسف علی خان کی ایک بڑی تصویر بھی ہے۔ ساتھ ہی نواب صاحب کے کپڑے اور کتابیں، فرنیچر، دیگر اشیاء بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ میوزیم میں دوسری یا تیسری صدی کا گوتم بدھ کا مجسمہ، مختلف مذاہب کی دیوی دیوتاؤں کے پتھر، کانسے اور لکڑی سے بنی ہوئی مورتیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اٹلی، جرمنی، فرانس سے خریدے گئے کچھ مشہور مجسمے بھی ہیں۔ میوزیم سے واپس آتے وقت سب خاموش تھے۔ ابو نے بچوں کی طرف حیرت سے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اب بھی میوزیم میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ابو مسکراتے ہوئے بولے، کسی نے سچ کہا ہے، یہ میوزیم وقت اور مقام کی قید سے آزاد ہے۔ تو یہ مجسمے، یعنی اسٹیچو وغیرہ اور مختلف مذاہب کے مجسمے اور سامان، دنیا کے مختلف ممالک کے سامان یہاں رکھے ہوئے ہیں، جو آج سے تقریباً کئی ہزار سال پہلے کی وہ چیزیں ہیں جو اس میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا سبق ایک دنیا کا ایک عجائب گھر، یعنی ایک انوکھا عجائب گھر۔ اب ہم دیکھیں اس کے سوال جواب پر غور کرتے ہیں۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے عجائب، عجیب کی جگہ، حیرت انگیز۔ عجائب گھر وہ جگہ جہاں پرانی یا نایاب چیزیں نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ تہذیب، کلچر، نادر من انوکھی، مینا کاری، زیوروں اور پتھروں پر نقش بنا کر اس میں رنگ اور جواہرات بھرنا۔ عمامہ، پگڑی، رہائش گاہ، گھر منتقل کرنا، کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ ادارہ، انسٹیٹیوٹ، پشت، نسل۔ سوئم، تیسرا۔ فنون، فن کی جمع، ذخیرہ، جمع کی ہوئی چیزیں۔ ملازمین، ملازم کی جمع۔ دیوان، شاعر کے کلام کا مجموعہ۔ کتب خانہ، کتابیں رکھنے کی جگہ جسے ہم لائبریری کہتے ہیں۔ اشیاء، شے کی جمع۔ زر، دوزی،
सोने के तार या सुनहरे तार की कढ़ाई, मसनद तकिया लगाकर बैठने की जगह, तख्त, मज़ाहिब मज़हब की जमा, धर्म। अब आइए 5 सवालात हैं, इन 5 सवालों का जवाब हम देखते हैं। सलमान, हिना और जावेद किस बात पर बहस कर रहे थे? सलमान, हिना और जावेद इस बात पर बहस कर रहे थे कि वो कौन सी जगह है जहाँ सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की पुरानी से पुरानी चीज़ें देखी जा सकती हैं। सवाल नंबर 2, सालार जंग म्यूज़ियम पहले कहाँ कायम किया गया था? सालार जंग म्यूज़ियम पहले 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में सालार जंग की रहायशगाह की दीवान देवड़ी में कायम किया गया था। म्यूज़ियम का सामान जमा करने में किस शख्स ने अहम रोल अदा किया? म्यूज़ियम का सामान जमा करने में सालार जंग स्वयं नवाब मीर यूसुफ अली खान ने अहम रोल अदा किया। म्यूज़ियम में कुल कितनी चीज़ें और किताबें हैं? म्यूज़ियम में 43,000 चीज़ें हैं और 50,000 किताबें हैं। सालार जंग की कौन कौन सी चीज़ें म्यूज़ियम में मौजूद हैं? सालार जंग को पेश किए जाने वाले तगमे, जरदोज़ी की शेरवानियाँ, खूबसूरत मसनद, सालार जंग स्वयं मीर यूसुफ अली ख़ान की एक बड़ी तस्वीर, नवाब साहब के कपड़े, फर्नीचर और दीगर अशिया म्यूज़ियम में मौजूद हैं। अब देखिए खाली जगह, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। नाम बताने से सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अच्छा, अब आप बताइए कि वहाँ मुग़लों के ज़माने का क्या क्या सामान है। उसके अलावा 50,000 किताबें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। यहाँ हर किस्म की चीज़ों के लिए अलग अलग कमरे और गैलरियाँ बनाई गई हैं। एक कमरे में सालार जंग की ज़ाती अशिया की भी नुमाइश की गई है। तो ये 5 खाली जगहें थी जिन्हें ये अंडरलाइन किया हुआ, ये उनकी खाली जगह। अब देखिए नीचे दिए हुए वाहिद लफ्ज़ों की जमा के वाहिद में बदलकर लिखिए। फ़नून जमा है, इसकी वाहिद फ़न, मुलाज़मीन मुलाज़िम, मज़ाहिब मज़हब, कुतुब किताब, अशिया शय की जमा है, ये है जमा उसके वाहिद। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है तस्वीर, इमारात, तगमा, तमगे, जवाबात, ताल्लुकात। अब देखिए जुमलों में दिए हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए रिहाइशगाह, आपकी रिहाइशगाह कहाँ है? रिहाइशगाह मतलब रहने की जगह। ये देखिए तहज़ीब, हिंदुस्तान की तहज़ीब गंगा जमनी तहज़ीब का नमूना है। कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी, कुतुब खाना हमारी मालूमात में इजाफ़ा करने का बेहतरीन ज़रिया है। नुमाइश, सनती नुमाइश मालूमात में इजाफ़ा करती है। आज़ाद, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो इस तरह से हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।